بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 14واں روزہ ہے۔ 13 روزے مکمل ہو چکے ہیں، تو ہم لوگوں نے 13ویں روزے تک بہت سارے روزوں کے فضائل بھی، ہر چیز کے بارے میں جانا ہے ہم لوگوں نے، لیکن آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج ایک خوبصورت سنت کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کافی ترغیب موجود ہے۔ کھجور کھانا، اس کو بھگو کر اس کو پانی پینا، اس سے علاج تجویز کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے۔ علی رتبہ اجوا مدینہ منورہ کی سب سے عظیم کھجور کا نام ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے مطابق 7 روز تک روزانہ 7 عدد اجوا کھجور کھانا خزام یعنی کوڑ کو روکتا ہے۔ دوستو، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے زیادہ شفا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کھجور کھانے سے کولنٹ یعنی بڑی انتڑی کا درد نہیں ہوتا۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفا نشان ہے، نہار منہ کھجور کھاؤ، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک حاملہ کے لیے کھجور سے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی چیز میں شفا نہیں۔ سیدی محمد احمدی ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاملہ کو کھجوریں کھلانے سے انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا، جبکہ خوبصورت، بردبار اور نرم مزاج ہوگا۔ جو فاقہ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو، اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس کے کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، لہٰذا کھجور سے افطار کرنے میں یہ حکمت بھی ہے۔ روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان کا خطرہ ٹل جاتا ہے، مگر سخت ٹھنڈا پانی پینا ہر وقت نقصان دہ ہے۔ کھجور اور کھیرا یا کیکڑی نیز کھجور اور تربوز ایک ساتھ کھانا سنت ہے، اس میں بھی حکمتوں کے مدنی پھول ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عمل کے لیے تو اس کا سنت ہونا ہی کافی ہے۔ اتباع کا کہنا ہے کہ اس سے جنسی جسمانی کمزوری اور دبلا پن دور ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مکھن کے ساتھ کھجور کھانا بھی سنت ہے۔ بیک وقت پرانی اور تازہ کھجوریں کھانا بھی سنت ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، جب شیطان کسی کو ایسا کرتا دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے۔ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تن و من یعنی مضبوط جسم والا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ دمہ، دل، گردہ، مثانہ، پتہ اور آنتوں کے امراض میں کھجور مفید ہے۔ یہ بلغم خارج کرتی ہے، منہ کی کھانسی کو دور کرتی ہے، منہ کی خشکی کو دور کرتی ہے، قوت باء بڑھاتی ہے اور پیشاب آور ہے۔ دل کی بیماری اور کالا موتیا کے لیے کھجور کی گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانا مفید ہے۔ کھجور کو بھگو کر اس کا پانی پی لینے سے جگر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دست کی بیماری میں بھی مفید ہے۔ رات کو بھگو کر صبح نہار منہ اس کا پانی پئیں، مگر بھگونے کے لیے فریزر میں نہ رکھیں۔ کھجور کو دودھ میں ابال کر کھانا بہترین مقوی یعنی طاقت دینے والی غذا ہے۔ یہ غذا بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ کھجور کھانے سے زخم جلدی بھرتا ہے۔ یرقان یعنی پیلیا کے لیے کھجور بہترین دوا ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجوریں صفرا یعنی پت
جس میں کے ذریعے کڑوا پانی نکلتا ہے اور تیزابیت ایکسیڈیٹی کو ختم کرتی ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنا لیجئے، یہ دانتوں کو چمکدار اور منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے۔ کھجور کی جلی ہوئی گٹھلیوں کی راکھ لگانے سے زخم کا خون بند ہو جاتا ہے اور زخم بھر جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں ڈال کر دھونی لینا بواسیر کے مسوں کو خشک کرتا ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑوں یا پتوں کی راکھ سے منجن کرنا دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ جڑوں یا پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کرنا بھی دانتوں کے درد میں فائدہ مند ہے۔ جس کا کھجور کھانے سے کسی قسم کا نقصان سائیڈ افیکٹ ہوتا ہو تو انار کا رس یا خشخاش کالی مرچ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا۔ آدھی پکی اور پرانی کھجوریں بیک وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اس طرح کھجور کے ساتھ انگور یا کشمش یا منقع ملا کر کھانا، کھجور اور انجیر بیک وقت کھانا، بیماری سے اٹھتے ہی کمزوری میں زیادہ کھجوریں کھانا اور آنکھوں کی بیماری میں کھجوریں کھانا مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ دوستو، یہ تھی کھجور کے بارے میں کچھ مفید معلومات اور اس کے بارے میں نقصانات، اور اسی طرح مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں مت پھینکیے، کسی ادب کی جگہ ڈال دیجئے یا دریا بورڈ فرما دیجئے، بلکہ ہو سکے تو سربت سے یا باریک ٹکڑیاں کر کے ڈبیا میں ڈال کر جیب میں رکھ لیجئے اور چھالیہ کی جگہ استعمال کر کے اس کی برکتیں لوٹیے۔ کوئی چیز خواہ دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو، جب مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاؤں میں داخل ہوئی تو مدینے کی ہو گئی، لہٰذا عشاق اس کا ادب کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے آج کے خوبصورت فضائل، خوبصورت فوائد کھجور کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔